ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے شامل نصاب سبق جماعت ہشتم کی اردو شامل نصاب نظم حمد کے الفاظ معنی اور سوالات کے جوابات کے ساتھ اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اوسان۔ اوسان کے معنی ہیں ہوش و حواس۔ سحر کے معنی ہے صبح۔ رات شب کو کہتے ہیں۔ اجالا روشنی۔ اصلاً کے معنی ہے کسی طرح، ہرگز، کبھی بھی۔ خوف و خطر کے معنی ہے ڈر۔ می بارش کو کہتے ہیں۔ بیابان صحرا کو کہتے ہیں۔ گپ اندھیرا مکمل تاریکی۔ سناٹا کہتے ہیں مکمل خاموشی کو۔ مرگٹ وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، اسے مرگٹ کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے گھیرنا۔ گھیرنا کے معنی ہے احاطہ کرنا۔ پرہول کے معنی ہے ڈراؤنا۔ اکھیڑنا جڑ سے نکالنا۔ جونکا کے معنی ہے ہوا کا تھپیڑا۔ یہاں پہ بچے نے پھپیڑا لکھا ہے، پھپیڑا نہیں تھپیڑا۔ وہم کے معنی ہے شک۔ کوی کے معنی ہے طاقتور۔ اندیاؤ کے معنی ہے اندھیرا اور تاریکی۔ اندھیرا تاریکی۔ عزیز طلبہ، یہ الفاظ کے معنی ہیں۔ اب آئیں سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے مختصر جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے کون سے عمل ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ کون سے عمل کے ہونے پہ لوگ وہم کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے لوگ رات کو آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین پر گرنے کا وہم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے طوفان ہو یا آندھی، اجالا ہو یا تاریکی، کھنڈر ہو یا سنسان، مرگٹ ہو یا قبرستان، سفر ہو یا حضر۔ شاعر کا جگر ہر حال میں قوی رہتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ یا شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ شاعر کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے خوفزدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے خوفزدہ کرنے والے مقامات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا میدان، قبرستان، مرگٹ، بیابان اور سمندر وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 5 ہے اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا سوال یا پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ پہلا سوال اور پہلا خیال ہے، یہاں پہ بچے نے خیال ہے، تو اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں یا شاعر کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ حقیقی مشکل کشا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ خیر ویسے تو سوالات کے جوابات الفاظ کے معنی پیچھے لکھے گئے ہیں، لیکن مشق کے اندر یہ سوال ہے، سوال نمبر 6 لغت سے تلاش کر کے لکھیں، تو یہ حاضر ہیں۔ پہلا لفظ ہے سحر کے معنی ہے صبح۔ مرگٹ وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ بیابان کے معنی صحرا۔ قوی کے معنی طاقتور۔ پرہول کے معنی ڈراؤنا۔ سنسان کے معنی ہے ویران۔ سوال نمبر 7 ہے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں اور متضاد لکھنے کے بعد ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہمارے پاس سنسان ہے۔ سنسان کا متضاد لفظ ہے پر رونق۔ اس کا جملہ ویسے تو مختلف جملے بنتے ہیں، لیکن ایک جملہ حاضر ہے
ہڑتال کی وجہ سے بازار سنسان ہے۔ دوسرا لفظ ہے شب، شب کے معنی دن، شب کا متضاد جو لفظ ہوگا وہ دن ہوگا۔ اس کا ایک جملہ ہے، شب کو آسمان پر تارے نظر آتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے اندھیرا، اندھیرا کا متضاد ہوگا اجالا۔ جملہ ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔ اگلا لفظ سفر، سفر کا متضاد حضر ہے۔ علی سفر پر روانہ ہوا۔ اگلا لفظ ہے قوی، قوی کے معنی قوی کا متضاد لفظ ہے ضعیف۔ اس کا جملہ ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل قوی ہے۔ آخری لفظ ہے پرہول، پرہول کو ایسے لکھا جائے گا، یہ پرہول، پرہول، پرہول کے معنی کا متضاد لفظ ہے خوشنما، خوشنما۔ اس کا متضاد جملہ بنے گا، آج رات میں نے ایک پرہول خواب دیکھا۔ پرہول کو اس کی املا ہے پرہول، 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 آج رات میں نے ایک پرہول خواب دیکھا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 مذکر اور مؤنث لکھنے ہیں۔ ان الفاظ میں سے جو لفظ مذکر ہے اس کو مذکر کے کھانے میں، اور جو مؤنث ہے اس کو مؤنث کے کھانے میں لکھیں۔ تو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے سمندر، سمندر یہ مذکر ہے۔ وہم یہ مذکر ہے۔ مرگٹ یہ مذکر ہے۔ اندھیرا یہ مذکر ہے۔ آسمان یہ مذکر ہے۔ اور مؤنث اسماء یہ ہیں، شام، جڑ، آندھی اور زمین۔ عزیز طلبہ، یہ اشعار کی حمد کے الفاظ معنی اور مشقی سوالات کے جوابات ہیں۔ اور سوال نمبر 9 آخری سوال ہے، واحد اور جمع۔ جونکا واحد ہے، اس کی جمع جونکے۔ رات واحد ہے، اس کی جمع راتیں۔ تارا یہ واحد ہے، اس کی جمع تاریں۔ خطا خطائیں۔ انگارہ یہ انگارہ، انگارہ اس کی جو جمع ہوگی وہ انگارے، انگارے۔ اگلا اس سے اگلے اشعار کی تشریح، اس سے آگے ہم اشعار کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے حوالہ سخن ہے۔ حوالہ سخن میں نظم کا عنوان کیا ہے؟ نظم کا عنوان یہ حمد ہے۔ بند نمبر 1 ہے ہمیشہ میری خدا پر نظر، رات ہو دن ہو کہ شام ہو سحر، نہ جانے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں نہ اجالے ہیں یہ، نہ اجالے میں کسی کا ڈر اور نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ زیر تشریح بند میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے دھیان میں رکھتا ہوں، میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ جو بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتا، دن ہو یا رات، اجالا ہو یا تاریکی، مجھے کسی بات سے ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ عزیز طلبہ، بقیہ بند کی تشریح بند نمبر 2، بند نمبر 3 اور بقیہ بنوں کی تشریح اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔